نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے خواب میں مجھے دیکھا یقیناً اس نے مجھے ہی دیکھا، چونکہ شیطان میری شکل اختیار کر کے نہیں آ سکتا۔ اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ اس وقت اس حدیث مبارکہ کو بیان کرنے کی اس لیے ضرورت پیش آئی کہ اس مسئلے کے حوالے سے وضاحت کی جائے کہ ہمارے ملک عزیز کی سیاست ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں پر شرافت، انسانیت اور مذہبی اصول و ضوابط بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ انسان اپنی مقابلہ بازی میں کسی کی حمایت اور مخالفت میں ان تمام شرعی حدود کو کراس کر رہے ہیں کہ جس کا اخلاقی تقاضا تھا کہ ان حدود کو پامال نہ کیا جاتا۔ ہمارے ملک عزیز کے گزشتہ پرائم منسٹر وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بارے میں بالخصوص ایک دو طرفہ سی تحریک اس نقطے پہ پہنچ چکی ہے کہ کچھ لوگ ان کے بارے میں خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں سنا رہے ہیں، اور کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ لوگوں کو بتلا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بتلایا کہ یہ ایک فتنہ ہے۔ اب قطع نظر اس بات سے کہ عمران خان فتنہ ہے یا رحمت ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں، لیکن جو اصل مسئلہ پیش آیا جس کی وجہ سے آج یہ گفتگو کرنا ضروری محسوس ہوئی، جب دونوں جانب سے جھوٹے خواب یا سچے خواب جس طرح بھی ہے بیان کیے جا رہے ہیں، اور دونوں میں جس شخصیت کی طرف خوابوں کو منسوب کیا جا رہا ہے وہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کا اس عوام الناس میں ان باتوں کے بیان کرنے کا جو نقصان ہو رہا ہے، وہ جو متضاد خواب جب سامنے آتے ہیں تو لوگ خواب سنانے والے کی حیثیت کو نہیں پرکھتے، بلکہ ذہنوں میں لا محالہ یہ بات جاتی ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متضاد حکم ارشاد فرمائے ہیں، متضاد باتیں فرمائی ہیں۔ اور جب کسی مسلمان کے دل میں یہ بات آ جائے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو الگ الگ باتیں کہی ہیں، یعنی ایک خواب میں جو کہ انڈیا کے عالم عامر کلیم صدیقی صاحب کو غالباً آیا، اس میں خان صاحب کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ عرفے کی جو رات ہے مینا میں گئے تو اس روز خواب دیکھا۔ ادھر 3-4 سال سے ایسا ہو رہا ہے کہ عرفے کی رات میں مجھے کوئی نہ کوئی ایسا خواب ضرور دکھائی دے رہا ہے جو میری زندگی کے لیے بڑا اہم، مطلب میری زندگی کے لیے۔ تو میں اب 2-3 سال، پچھلے سال ایک خواب دیکھا تو اگلے سال انتظار کر رہا تھا آج عرفے کی رات ہے، تو پھر اس رات بھی میں سوچ رہا تھا کوئی رات میرے ذہن میں یاد بالکل نہیں تھا کہ وہ اس وقت ہم یہ کہا کرتے تھے پرائم منسٹر بن جائے کچھ ہو جائے، لیکن وہ رات کو خواب دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور فرما رہے ہیں کہ خوش ہو، اب تو خوش ہو، ذرا اجتماع ہو رہا ہے چونکہ نبی کرم کا فرمان ہے، خوش ہو یا تو اب تو خوش ہو۔ لیکن یا نبی اللہ کس بات پر خوش؟ کہ تم دعا کیا کرتے تھے نا کہ عمران خان وزیر اعظم بن جائے پاکستان کا، تو بن گیا۔ میری آنکھ کھل گئی، مجھے عجیب سی کیفیت رہی پورے دن، اور وہ پرانے جو 2-3 دن سے خواب میں دکھائی دے رہے تھے تو یہ وہ۔ اور گزشتہ دنوں پاکستان کے کسی خانقاہ کے ایک بزرگ یہ بتا رہے ہیں کہ جب عمران خان روضہ رسول پر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا اور فرمایا کہ یہ ایک فتنہ ہے۔ لوگ بہت سے کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ روحانی طاقت ہے، میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کی کتاب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میرے ساتھ مدینہ پاک سے بھی فون پہ بات ہو رہی ہے، مکہ سے بھی بہت بزرگ 100 سال کے لوگ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ بیٹھے ہوئے وہ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے مجھے فون پہ کہہ رہے ہیں۔ جب میں ادھر آ رہا تھا وہ کہہ رہے ہیں حضرت آپ جائیں، آپ کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں۔ اور ایک بزرگ تو یہ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں رات مدینہ پاک کے اندر سویا ہوا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب کے اندر آئے۔ وہ بزرگ بیان کرتے ہیں، میں نے خواب نہیں دیکھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں پاکستان کے اوپر سب سے بڑا فتنہ عمران ہے، اور عمران خان جتنی دفعہ بھی میرے روزے پہ آیا میں نے اپنا رخ اس سے موڑ لیا۔ ہمیں کوئی عامی آدمی کے ذہن میں
لامحالہ ایک غلط بات یہ بیٹھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو متضاد باتیں کر رہے ہیں، اور جس امتی کے دماغ میں یہ بات آ جائے اس کا ایمان کیسے سلامت رہے گا۔ اس لیے میری درخواست ان لوگوں سے ہے جو مذہب کے نام پہ جو سیاست کے ساتھ مذہب کا ٹچ دیتے ہیں، پھر مذہب کو اس کی حدود کو نہیں جانتے، اب وہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے کائنات کی اتفاقی ہستی مسلمانوں کی سب کا جس ہستی پہ اتفاق ہے اس ہستی کو متنازع بنا رہے ہیں۔ اگر بات ان کی سیاست تک رہتی تو یہ ہمارا موضوع نہیں تھا، لیکن چونکہ اب بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو اس معاملے میں آگاہ کریں کہ خدا کے لیے اول تو ایسے خواب بنائیں نہیں کہ ایسے خواب لوگوں کو نہ سنائیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات امت مسلمہ میں متنازع بنے۔ دوسری بات، اگر آپ کو خان صاحب سے محبت ہے تو محبت کرنے والے ویسے ہی باتیں گھڑ لیں، جیسے مفتی طارق مسعود صاحب نے 20 کے قریب خان صاحب کی وہ فضیلتیں خود اپنی طبع ذات بنا کر قوم کو سنائیں کہ خان صاحب کو شاید خود بھی پتہ نہ ہو کہ میرے اندر یہ صفات موجود ہیں۔ اور اگر ان کی مخالفت ہے تو وہ باتیں کر لیں کہ جو ان کے مخالفین دوسرے کرتے ہیں۔ جب زمینی حقائق کسی شخص کے اچھا اور برا ہونے کا بہت اچھا فیصلہ کر رہے ہیں، ہمارے سامنے حقیقت کو واضح کر رہے ہیں کہ کون کس کی سیاست کس درجے کی ہے۔ مخالفین کے پاس بھی، خان صاحب کے جو مخالفین ہیں کہنے کو بہت کچھ ہے، ان کے پاس بھی آسیہ مسیح کا مقدمہ اور مسلمانوں پہ ہونے والا تشدد اور اس دور میں جو اسلام کی اہانت ہوئی ہے یہ ان کے پاس موجود ہے، اور اس کے حامیوں کے پاس اسلامو فوبیا اور مولانا طارق جمیل صاحب کی دعائیں یہ سب کچھ موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں کیوں لا رہے ہیں؟ لا کر ایک کائنات کی مقدس اور مطہر ہستی کو، ایسی پاکیزہ ہستی کو کہ جن کے اوپر امت کے جا کر سارے اختلافات ختم ہوتے ہیں، انہی کو اختلافی کیوں بنا رہے ہیں ایسے خواب سنا کر؟ میری دستبستہ گزارش ہے ان لوگوں سے جو جھوٹے خواب سنانے کے ماہر ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد وضاعین نے ایسی ایسی جھوٹی حدیثیں گھڑیں کہ جن کا شریعت مطہرہ میں کوئی ثبوت نہیں تھا، مختار سقفی تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، بیسویں ایک لمبی تاریخ ہے ان کذابوں اور دجالوں کی۔ عصر حاضر میں قریبی دور میں مرزا غلام قادر نے کیا خدا پہ جھوٹ نہیں بولے؟ کیا رسول اللہ پہ جھوٹ نہیں بولے؟ جب ایسے ایسے کذاب موجود ہیں جنہوں نے جھوٹے نبوت کے دعوے تک کیے ہیں تو ایک جھوٹا خواب گھڑنا کسی پہ کیا مشکل ہے، چاہے وہ حمایت میں گھڑے یا مخالفت میں گھڑے، اس سے ہمیں غرض نہیں ہے۔ اس لیے زمینی حقائق کو حقائق کی حد تک رکھیں، سیاست کو میدان سیاست میں کھیلیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو درمیان میں لا کر انہیں متنازع نہ بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں جو لوگ ایسے خواب سناتے ہیں یہ وہ ذہنی یتیموں کا یعنی ایک لشکر ہے جو کسی بھی موقع کا فائدہ اٹھا کر بزرگ بننے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اداروں کی چھترول سے بچنے کے لیے آخر میں پاک فوج زندہ باد کہہ دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم جو خواب سنا رہے ہیں یہ اداروں کی خیر خواہی کے لیے۔ ایسے لوگ ملک اور ملت کے دشمن عناصر ہیں اور امت مسلمہ میں، مسلمانوں میں، بالخصوص ہمارے وطن عزیز میں نفرتوں کے بیج بوتے ہیں اور اپنی نفرتوں کی تجارت کے اوپر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چھاپ لگا دیتے ہیں۔ اس لیے پی ٹی آئی کے کارکن ہوں، کسی بھی جماعت کے کارکن ہوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے، رسول اللہ کی عزت اور ناموس پہ کٹ مرنے کا جذبہ رکھتا ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ایمان نہیں رکھتا اور امت مسلمہ کی طرح سے وہ ہٹ کر نیا عقائد رکھتا ہے، وہ ہمارا نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی جماعت کا کیوں نہ ہو۔ تو ہماری محبت اور ہماری نفرت کا معیار رسول اللہ کی ذات ہے۔ ہماری کسی جماعت سے، کسی فرد سے محبت ہوگی تو اس وجہ سے ہوگی اگر اسے رسول اللہ سے محبت ہوگی، اگر نفرت ہوگی تو اس وجہ سے ہوگی اگر اسے رسول اللہ سے جو بغض ہوگا یا کوئی ناراضگی ہوگی۔ اس لیے ہمارے علماء کا تو شروع سے ایک جو احتیاط کا پہلو رہا، جیسے ہم فقہ حنفی کہتے ہیں، نماز حنفی کہتے ہیں، جس کا مطلب کیا ہے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اجتہادات کو، اپنی نماز کی، اپنی عبادات کو سند کی طرف منسوب کرتے ہیں، ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرتے کہ ہم نماز پڑھیں اور غلط اور اس کے اوپر چھاپ لگا دیں یہ نماز محمدی ہے۔ ہمارے فقہ کے امام اعظم کا مسئلہ جو ہے وہ غلطی کا شکار ہو جائے، اجتہادی خطا ہو اور ہم اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیں، اگر یہ درست ہے تو یہ میرے اللہ کا فضل ہے اور ہمارے لیے جو ہے وہ شکر کا مقام ہے، لیکن اگر غلطی ہے تو اس غلطی کی نسبت امام اعظم ابو حنیفہ تک ہو، اللہ کے نبی تک اس غلطی کی نسبت نہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اس حد تک محتاط ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ جہاں سے وہ خواب دیکھا اور اپنی طرف سے بات، اور جہاں پہ دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں، مخالفین بھی اور حامی بھی،
کوئی اس خواب کو جھٹلائے گا، کوئی اس خواب کو جھٹلائے گا، اور در حقیقت یہ تکذیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری میں ایک باب بھی قائم کیا، باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیۃ ان لا یفہموا، خاص لوگوں کی بات عام لوگوں کو نہ بتانا اس ڈر سے کہ وہ سمجھنے اور فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم میں اسی باب کے تحت، حدث الناس بما یعرفون اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، لوگوں کو اتنی بات کرو جتنی وہ پہچانتے ہیں، جو ان کی نظر میں آنے والی ہے، واضح چیز ہے، سمجھنے کے قابل ہے۔ کیا تم اللہ اور اللہ کے رسول کی تکذیب کروانا چاہتے ہو؟ جو لوگ خوابوں کا سہارا لے رہے ہیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تکذیب کروا رہے ہیں۔ خدا کے لیے خان صاحب ہوں یا حضرت قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں یا جو نواز شریف ہو، کوئی بھی ہو، کسی کی شخصیت کو بڑا اور چھوٹا کرنے کے لیے خوابوں کا سہارا نہ لیں، زمینی حقائق کا سہارا لیں۔ زمینی حقائق میں سب کی سیاست یہ کوئی یعنی کسی 12ویں امام کی طرح کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، کوئی غار کی چیز نہیں ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہ آئے، ہر چیز ہمارے سامنے ہے۔ اپنی آنکھوں سے، اپنے دماغ اور ضمیر سے جو ہے وہ آنکھوں سے دیکھیں اور اپنے دماغ سے فیصلہ کریں۔ خوابوں کے سہارے چلنا اور خوابوں کی بنیاد پر کسی کے اچھا اور برا ہونے کا فیصلہ کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو متنازع بنانا، یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلم پر بیٹھا کوئی آدمی کرے، وہ دانستہ یا نادانستہ وہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سیاسی کارکنوں کے نزدیک متنازع بنا رہا ہے۔ اللہ تمام مسلمانوں کو عقل نصیب فرمائے اور خوابوں سے نکل کر وہ زمینی حقائق کا سامنا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔